اس گندی جگہ پر ہر رات تمہارے اس خوبصورت جسم کو گرد نوچیں گے تو تمہیں تب اندازہ ہوگا کہ تمہارے سر فواد عالم شاہ کے بھتیجے کا قتل ہے۔ نفرت و حقارت کی انتہا سے پھنکارتا وہ اسے کوٹھے کی نائکا کے قدموں میں پھینک چکا تھا۔ اور مجھے بھی یقین ہے کہ تم بھی اپنے غلیظ بھتیجے کی طرح کتے کی موت مرو گے۔ جواباً وہ بھی پھنکاری تو اپنے پہلو پر پڑنے والے فواد کے بوٹ کی ٹھوکر پر بلبلا اٹھی۔ زرمش ایک کالج میں پڑھاتی تھی اور وہاں فواد کا بھتیجا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ زرمش کی کمپلین پر بھتیجے کو پوری کلاس کے سامنے ذلیل کر کے کالج سے نکال دیا گیا۔ نتیجتاً اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ فواد انتقام کی آگ میں جھلستا پاگل ہوتا زرمش کو کوٹھے پر پھینک گیا۔ جب اگلے دن اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھتیجا اتنی سی عمر میں کافی عیاش تھا اور زرمش کو بھی صرف ایک رات اس کے ساتھ گزارنے پر مجبور کر رہا تھا، اس لمحے میں ہی فواد عالم ڈھہ گیا۔ ایک پاکیزہ لڑکی کو کوٹھے پر پہنچانے کی گرد میں اس کا جینا حرام ہو گیا تو وہ فوراً اس کوٹھے پر پہنچا، لیکن صاحب اس لڑکی نے تو اسی رات کو خودکشی کر لی تھی۔ نائکا کی بات سن کر فواد کے سر پر آسمان گرا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زرمش کو بری طرح زخمی تھی۔ جب اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہ وہیں سے فرار ہو گئی تھی۔ کالج کا کوریڈور طلبہ کے بے ہنگم شور اور کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ یہ وہ مخصوص وقت تھا جب ایک کلاس ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہونے والی ہوتی ہے، اور اس درمیانی وقفے میں نوجوان خون کی توانائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ لڑکوں کے گروہ اونچی آواز میں لطیفے سنا رہے تھے، جبکہ لڑکیوں کی ٹولیاں کتابوں کو سینے سے لگائے دبی دبی ہنسی کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف تھیں۔ ہر طرف زندگی کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا۔ رنگ برنگے لباس، مختلف ہیئر سٹائلز اور بے فکری کی ایک فضا تھی۔ ایسے میں اسٹاف روم کا بھاری گلاس ڈور کھلا اور شور کی لہروں میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آ گیا۔ وہاں سے نکلنے والی شخصیت نے بے اختیار سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ وہ زرمش تھی۔ اس کا قد نمایاں طور پر لمبا تھا، جو ایک خوبصورت گھیردار مہرون رنگ کے فراک میں مزید پروقار لگ رہا تھا۔ فراک کے دامن پر ہلکا سنہری کام اس کی ہر حرکت کے ساتھ چمک اٹھتا۔ اس کے لمبے شہد رنگ بال کھلے تھے اور کندھوں سے نیچے کمر تک لہراتے ہوئے ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی بادامی آنکھیں تھیں، جن میں ذہانت اور بلا کی خود اعتمادی تیرتی تھی۔ چلتے ہوئے اس کی چال میں ایک فطری وقار تھا، گویا وہ جانتی ہو کہ وہ جہاں سے گزرے گی نگاہیں اس کا پیچھا کریں گی۔ کوریڈور میں موجود چند جونیئر لڑکے اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ یار یہ کون ہے؟ نئی ایڈمیشن لگتی ہے، ایک لڑکے نے دوسرے کو کوہنی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں مگر ہے کمال کی، دوسرے نے اعتراف کیا۔ زرمش ان نظروں اور سرگوشیوں سے بے نیاز اپنے ہاتھ میں پکڑے کیمسٹری کے نوٹس اور رجسٹر کو سنبھالتی سیدھی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ کیمسٹری لیب کی طرف جا رہی تھی۔ در حقیقت وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، بلکہ اگلے 2 ماہ کے لیے اس کالج کی نئی کیمسٹری ٹیچر تھی۔ اس کی بڑی بہن زرمینہ ملک، جو کہ یہاں کی مستقل اور ہر دل عزیز ٹیچر تھیں، اپنی شادی کی وجہ سے 2 ماہ کی رخصت پر تھیں اور زرمش ان کی جگہ عارضی طور پر تعینات ہوئی تھی۔ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو شور کا طوفان ایک دم تھم گیا۔ اسٹوڈنٹس جو اب تک ٹیچر کے نہ آنے پر ادھم مچا رہے تھے، اس نئی اور حسین شخصیت کو ڈائس پر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پہلی نظر میں تو سب اسے کوئی سینئر اسٹوڈنٹ ہی سمجھے، شاید کوئی بھٹکی ہوئی روح جو غلط کلاس میں آ گئی ہو۔ زرمش نے رجسٹر ڈائس پر رکھا اور ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کلاس پر نظر ڈالی۔ اس کی بادامی آنکھوں نے ایک ایک چہرے کا جائزہ لیا۔ السلام علیکم کلاس۔ اس کی آواز میں کھنک تھی، واضح اور پر اثر۔ وعلیکم السلام، کلاس نے کچھ ہچکچاہٹ سے جواب دیا۔ میرا نام زرمش ملک ہے، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میم زرمینہ رخصت پر ہیں، تو اگلے 2 ماہ کے لیے میں آپ لوگوں کو کیمسٹری پڑھاؤں گی۔ آئی ہوپ ہمارا یہ مختصر ساتھ اچھا رہے گا۔ کلاس میں ایک دبی دبی حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اتنی جوان اور فریش لگ رہی تھی کہ ٹیچر ماننا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی سنجیدگی اور اعتماد نے جلد ہی سب کو باور کروا دیا کہ وہ یہاں پڑھانے ہی آئی ہے۔ پہلے ہی دن اپنے پڑھانے کے انداز اور دوستانہ رویے سے زرمش نے بہت سے اسٹوڈنٹس کے دل جیت لیے۔ وہ زرمینہ کی طرح سخت نہیں تھی، بلکہ سمجھانے کا ایک نیا اور دلچسپ انداز رکھتی تھی۔ کلاس میں زرمش کا تیسرا دن تھا۔ وہ اب ماحول سے کچھ مانوس ہو چکی تھی۔ وہ اسٹاف روم سے نکل کر لائبریری کی طرف جا رہی تھی جب کینٹین کے پاس کھڑے لڑکوں کے ایک گروپ کی نظر اس پر پڑی۔ اس گروپ کے درمیان میں ذیشان عالم کھڑا تھا۔
کالج کا وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ جس کی شہرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، مہنگی برانڈڈ شرٹ کے بٹن اوپر سے کھلے ہوئے، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی اور چہرے پر ایک مستقل بیزار اور شرارتی تاثر۔ وہ کالج کم ہی آتا تھا، اور جب آتا تو اس کا مقصد صرف آوارہ گردی اور لڑکیوں کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ اس کی گاڑیوں کے چرچے اور اس کی حرکتوں کی کہانیاں پورے کیمپس میں مشہور تھیں۔ ذیشان کی نظر جب زرمش پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ زرمش آج ایک ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں تھی، اور دھوپ میں اس کے شہد رنگ بال سنہرے لگ رہے تھے۔ اوئے! ذیشان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، وہ چمک جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ وہ کمینگی سے ہنسا۔ یہ حسین پیس کون ہے یار؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کالج میں۔ اس کے ساتھ کھڑے اس کے دوست اسد نے، جو ذیشان کا سایہ تھا، زرمش کی طرف دیکھا اور پہچان گیا۔ ذیشان، سنبھل جا، اسد نے اسے متنبہ کیا۔ یہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ میم زرمینہ کی چھوٹی بہن مس زرمش ہیں، ان کی جگہ پڑھانے آئی ہیں۔ ذیشان کی ہنسی تھوڑی مدھم ہوئی، مگر آنکھوں کی شرارت اور بڑھ گئی۔ ٹیچر ہے؟ واہ، پھر تو مزہ اور بڑھ گیا ہے۔ میم زرمینہ تو بہت اکڑ والی تھی، دیکھتے ہیں چھوٹی بہن کیسی ہے۔ دور رہو اس سے ذیشان، اسد نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹیچر ہے، مسئلہ بن جائے گا۔ ذیشان نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ مسئلہ بنانا ہی تو میرا کام ہے۔ اب تو کالج آنے کا ایک مقصد مل گیا ہے۔ کون سی کلاس ہے اس کی ابھی؟ کیمسٹری کی۔ مگر تم تو کبھی کلاس… اسد کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ذیشان کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ چکا تھا۔ عادت سے مجبور ایک نئی دیوانگی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ کیمسٹری کلاس جاری تھی اور زرمش بورڈ پر ایک پیچیدہ ایکویشن سمجھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آئی کم ان میم؟ زرمش نے مڑ کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی۔ دروازے پر ایک لڑکا کھڑا تھا جس کا حلیہ اور انداز باقی کلاس سے بالکل مختلف تھا۔ کلاس میں موجود باقی اسٹوڈنٹس نے بھی سر اٹھا کر دیکھا، اور ذیشان عالم کو کلاس کے دروازے پر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اور کلاس میں؟ یہ تو معجزے سے کم نہیں تھا۔ زرمش نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یس یو مے۔ آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس نے پوچھا، کیونکہ پچھلے 2 دنوں میں اس نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ ذیشان کلاس میں داخل ہوا اور اس کی نظریں سیدھی زرمش کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک انتہائی معصومیت بھرا تاثر طاری کر لیا جس میں وہ ماہر تھا۔ جی میم، میں اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام ذیشان عالم ہے۔ اس کی آواز میں مصنوعی عاجزی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے 2 دن نہیں دیکھا۔ زرمش نے استفسار کیا۔ ذیشان نے نظریں جھکا لیں۔ جی میم، وہ دراصل میری دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اچانک، بس اسی سلسلے میں گاؤں جانا پڑ گیا تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ جھوٹ اتنی صفائی سے بولا گیا تھا کہ زرمش، جو اس کی حقیقت سے بالکل ناواقف تھی، فوراً یقین کر گئی۔ اس کے دل میں ہمدردی جاگ اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے چل کر اس کے قریب آئی اور شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اوہ، آئی ایم سو سوری ٹو ہیئر دیٹ۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ بیٹا آپ بیٹھ جائیں۔ زرمش کا نرم ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے ذیشان کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر زرمش کی بادامی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس وقت خالص ہمدردی تھی۔ ذیشان دل ہی دل میں اپنی اداکاری کی کامیابی پر ہنسا۔ تھینک یو میم، وہ کہہ کر پچھلی نشست پر جا بیٹھا۔ زرمش نے دوبارہ پڑھانا شروع کیا، لیکن ذیشان کا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں تھا۔ وہ پوری کلاس کے دوران ڈیسک پر کونیاں ٹکائے، ہاتھوں میں چہرہ لیے صرف زرمش کو دیکھتا رہا۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کے ہاتھوں کی حرکت، جب وہ بورڈ پر لکھتی، اس کے بالوں کی لٹ جو بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی، وہ ایک ایک ادا کو اپنی نظروں میں قید کر رہا تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور اسٹوڈنٹس نے اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کی، ذیشان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور زرمش کے ڈائس کے پاس پہنچ گیا۔ ایکسکیوز می میم۔ زرمش نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی ذیشان۔ ذیشان نے پریشان سی شکل بنائی۔ میم، وہ اتنے دن کی چھٹیوں کی وجہ سے میرا پڑھائی کا بہت لاس ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کور کروں۔ اگر آپ مجھے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم دے دیں تو۔ زرمش ایک رحم دل اور فرض شناس ٹیچر تھی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا واقعی اپنی پڑھائی کے لیے فکر مند ہے۔ ٹھیک ہے ذیشان، میں سمجھ سکتی ہوں، زرمش نے نرمی سے کہا۔ آپ ایسا کریں کہ بریک ٹائم میں لائبریری آ جایا کریں، میں وہاں موجود ہوتی ہوں، میں آپ کو پچھلے لیکچرز کا اوور ویو دے دوں گی۔ ذیشان کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھری۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ بہت اچھی ہیں۔ اگلا 1 ہفتہ اسی معمول پر گزرا۔ ہر روز بریک ٹائم میں ذیشان لائبریری پہنچ جاتا۔ زرمش اسے پوری ایمانداری سے پڑھانے کی کوشش کرتی، کیمسٹری کے پیچیدہ فارمولے سمجھاتی، لیکن ذیشان کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔
وہ کتاب پر نظریں جمائے رکھنے کا ڈرامہ کرتا، مگر اس کی توجہ زرمش کے چہرے پر مرکوز رہتی۔ جب زرمش کسی کتاب میں کچھ تلاش کر رہی ہوتی، ذیشان موقع پا کر اپنے مہنگے فون سے چھپ کر اس کی تصاویر لے لیتا، کبھی اس کے جھکے ہوئے سر کی، کبھی اس کے لکھتے ہوئے ہاتھوں کی، کبھی اس کی سوچتی ہوئی آنکھوں کی۔ اس کے فون کی گیلری زرمش کی تصاویر سے بھرتی جا رہی تھی۔ وہ صرف اس کی کلاس لینے آتا اور باقی وقت کیمپس میں آوارہ گردی کرتا۔ ایک ہفتے بعد وہ کالج کے قریبی ایک کیفے میں بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ اسد اور باقی 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ ذیشان اپنے فون میں زرمش کی تصاویر کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اسد نے اس کے فون کی اسکرین پر نظر ڈالی اور پھر ذیشان کے چہرے کو دیکھا۔ یار ذیشان، سچ سچ بتا، اسد نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا چکر ہے؟ تو واقعی سیریس تو نہیں ہو گیا اس ٹیچر کے ساتھ؟ تیرا یہ روز کلاس میں جانا، لائبریری جانا، یہ سب تیرے اسٹائل کے خلاف ہے۔ کہیں تجھے سچ میں پیار تو نہیں ہو گیا؟ ذیشان نے فون میز پر رکھا اور ایک زوردار کمینی ہنسی ہنسا۔ اس ہنسی نے کیفے میں بیٹھے چند لوگوں کو متوجہ کر لیا۔ پیار؟ ذیشان نے حقارت سے کہا۔ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیوانی چمک ابھری۔ میں پیار کرتا ہوں، مگر صرف بند کمروں کے پیچھے۔ اس نے کمینگی سے آنکھ ماری۔ یہ زرمش، یہ بس ایک ضد ہے، ایک نیا شکار ہے، اور تم جانتے ہو ذیشان عالم اپنی ضد پوری کر کے رہتا ہے۔ اسد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے تو غلط راستے پر ہے۔ زرمش میم ویسی نہیں ہے جیسی تو سمجھ رہا ہے۔ وہ کافی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لگتی ہیں۔ وہ تیرے ان جھانسوں میں اتنی آسانی سے نہیں آئیں گی۔ ذیشان نے تکبر سے سر جھٹکا۔ تو مجھے نہیں جانتا اسد، میں لڑکیوں کو پھنسانا جانتا ہوں۔ ہر لڑکی کی ایک قیمت ہوتی ہے یا ایک کمزوری۔ زرمش کی کمزوری اس کی یہ نام نہاد اچھائی اور ہمدردی ہے۔ دیکھنا کیسے میں اسے اپنے جال میں لاتا ہوں۔ اگلے دن ذیشان لائبریری میں زرمش کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی خوبصورت مخملی ڈبی تھی۔ میم، یہ آپ کے لیے۔ اس نے ڈبی زرمش کی طرف بڑھائی۔ زرمش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے ذیشان؟ بس ایک چھوٹا سا تحفہ میم، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، مجھے پڑھایا ہے، یہ میری طرف سے شکریہ کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔ ذیشان نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ زرمش نے جھجکتے ہوئے ڈبی کھولی۔ اندر ہیرے اور سونے کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی بریسلٹ جگمگا رہا تھا۔ زرمش کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ امیر گھرانے سے تھی اور زیورات کی قیمت جانتی تھی۔ یہ چھوٹا سا تحفہ لاکھوں کا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے ڈبی فوراً بند کر کے ذیشان کی طرف بڑھا دی۔ ذیشان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زرمش کی آواز میں سختی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ایک ٹیچر کو اتنا مہنگا تحفہ دے رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنا نامناسب ہے؟ ذیشان کو اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کی معصومیت کا ماسک کھسکنے لگا۔ میم، میں تو بس کرو، زرمش نے اسے ٹوکا۔ میں تمہاری ٹیچر ہوں، تمہاری دوست نہیں۔ میں نے تمہیں پڑھایا کیونکہ یہ میرا فرض تھا۔ مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، اسے ابھی واپس لو۔ ذیشان نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے۔ اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ اس کا چہرہ رونی صورت بن گیا۔ سوری میم، اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا۔ میں تو بس، میری دادی کے بعد آپ نے ہی مجھ سے اتنی شفقت کی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ قبول کر لیں گی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے ایک آنسو گرایا۔ زرمش کا غصہ اس کے آنسو دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اسے اپنی سختی پر افسوس ہوا۔ وہ بھول گئی کہ سامنے والا لڑکا ایک ماہر اداکار ہے۔ اچھا بس کرو، رو مت، زرمش نے نرمی سے کہا۔ دیکھو ذیشان، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کچھ حدود ہوتی ہیں۔ یہ تحفہ بہت مہنگا ہے اور میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ پلیز میم، ذیشان نے روتے ہوئے التجا کی۔ اگر آپ نے یہ واپس کر دیا تو مجھے لگے گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ پلیز میری خاطر رکھ لیں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ زرمش کشمکش میں پڑ گئی۔ لڑکے کا رونا اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ ڈبی تھام لی۔ ٹھیک ہے، صرف اس بار، زرمش نے وارننگ دی، انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، مگر یاد رکھنا آج کے بعد ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے گی، سمجھ گئے؟ ذیشان نے جلدی سے آنسو پوچھے اور سر ہلایا۔ جی میم، تھینک یو میم، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زرمش نے ایک گہری سانس لی اور ڈبی اپنے بیگ میں رکھ لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ذیشان جب لائبریری سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ پہلی کامیابی، اس نے دل میں سوچا، شکار جال کے قریب آ رہا ہے۔ اگلی صبح کا منظر بالکل مختلف تھا۔ یہ ملک وہاج کا گھر تھا، جو شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک شاندار اور وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ ملک وہاج ایک کامیاب بزنس مین تھے۔
مگر ان کی دولت نے ان کی شرافت اور خاندانی اقدار کو متاثر نہیں کیا تھا۔ گھر کا ماحول انتہائی مہذب اور پرسکون تھا۔ زرمش اپنے کمرے میں تھی۔ اس کا کمرہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا، نفیس ترتیب سے سجا ہوا، جس میں کتابوں کی الماریاں اور ہلکے رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ مگر خوشنما لان کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا اور اپنے لمبے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور اس کی والدہ عابدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ وہ ایک باوقار اور شفیق خاتون تھیں، جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک نرم مسکراہٹ رہتی تھی۔ زرمش بیٹا، تیار ہو گئی؟ عابدہ بیگم نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، بس نکل رہی تھی، زرمش نے برش رکھتے ہوئے جواب دیا۔ عابدہ بیگم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آج کالج سے تھوڑا جلدی آ جانا۔ زرمش نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ کیوں امی، خیریت؟ آج تو میرے کچھ اہم لیکچرز ہیں۔ عابدہ بیگم مسکرائیں۔ سب خیریت ہے، بلکہ بہت اچھی خبر ہے۔ تمہیں یاد ہے تمہاری آپی زرمینہ کی شادی میں فاخر زرمینہ کے شوہر کے دوست واصف کھوکر کی فیملی آئی تھی؟ زرمش نے دماغ پر زور دیا۔ جی امی، یاد ہے۔ ان کی بیگم صباحت تمہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے قاسم کھوکر کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ عابدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ آج شام وہ لوگ باقاعدہ رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم وقت پر گھر آ جاؤ۔ قاسم کھوکر کا نام سنتے ہی زرمش کے ذہن میں زرمینہ کی شادی کے مناظر گھوم گئے۔ اسے وہ شوخ اور خوش مزاج نوجوان یاد آیا جو فاخر بھائی کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ شادی کے ہنگامے میں ہر جگہ پیش تھا۔ زرمش کو یاد آیا کہ کیسے وہ بار بار اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا تھا۔ حالانکہ وہ تھوڑا فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں کوئی ایسی بدتمیزی نہیں تھی جو زرمش کو ناگوار گزرتی، بلکہ اس کا ڈیسنٹ انداز اور کھلکھلاتی ہنسی زرمش کو بھی اچھی لگی تھی۔ زرمش کے لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ عابدہ بیگم بیٹی کا رد عمل سمجھ گئیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ میں سمجھ گئی تمہارا جواب۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا خاندان ہے اور لڑکا بھی بہت لائق ہے۔ اللہ نصیب اچھے کرے۔ زرمش نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش رضامندی تھی۔ اس دن زرمش کالج گئی تو اس کا دل ایک انجانی خوشی سے سرشار تھا۔ اس کے قدموں میں ایک نئی لہر تھی۔ وہ سارا دن اپنی ہی سوچوں میں گم رہی۔ اس نے اپنی کلاسز لیں، مگر آج اس کا موڈ ذیشان کو پڑھانے کا بالکل نہیں تھا۔ بریک ٹائم میں جب وہ اسٹاف روم سے نکل رہی تھی، ذیشان اس کے سامنے آ گیا۔ میم، لائبریری چلیں؟ ذیشان نے معمول کے مطابق پوچھا۔ زرمش نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ سوری ذیشان، آج نہیں، مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ ذیشان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم غصہ امڈ آیا۔ لیکن میم، آپ نے وعدہ کیا تھا، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا، جو اس کے معصوم اسٹوڈنٹ کے کردار سے میل نہیں کھاتا تھا۔ زرمش کو اس کا لہجہ عجیب لگا، مگر وہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ اس نے زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ میں نے کہا نا ذیشان، آج ممکن نہیں ہے، کل دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر زرمش اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر بنا اس کی طرف دوبارہ دیکھے تیزی سے کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ ذیشان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے جبڑے بھچے ہوئے تھے اور مٹھی زور سے بند تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ زرمش نے اسے اس طرح نظر انداز کیا تھا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ وہ دانت پیس کر بڑبڑایا۔ ایسا کون سا ضروری کام آ پڑا؟ دیکھ لوں گا تمہیں۔ شام کو ملک وحاج کے گھر میں رونق تھی۔ ڈرائنگ روم خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ طرح طرح کے لوازمات میز پر سجے تھے۔ صباحت بیگم اور ان کے شوہر واصف کھوکر تشریف لائے۔ قاسم ان کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ یہ بڑوں کی ملاقات تھی۔ صباحت بیگم انتہائی نفیس اور خوش اخلاق خاتون تھیں۔ جب زرمش چائے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سادگی اور حیا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ صباحت بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ قاسم کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ باتیں ہوئیں، خاندانوں کا تعارف مزید گہرا ہوا اور دونوں طرف سے مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ عابدہ بیگم اور ملک وحاج بھی کھوکر فیملی سے مل کر بہت خوش تھے۔ آخر میں صباحت بیگم نے اپنے پرس سے ایک مخملی ڈبی نکالی۔ اس میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ ہماری طرف سے بیٹی زرمش کے لیے چھوٹی سی نشانی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور انگوٹھی زرمش کی انگلی میں پہنا دی۔ آج سے یہ ہماری ہوئی، بات پکی سمجھیں۔ ڈرائنگ روم مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ زرمش کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سج گئے تھے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی خوشیوں کے ساتھ ساتھ کالج کے اس ایک بگڑے ہوئے لڑکے کی شکل میں ایک طوفان بھی دستک دینے والا ہے۔ اگلے روز کالج کی فضا میں ایک خاص قسم کی تازگی تھی۔
زرمش جب اپنی گاڑی سے اتری تو سورج کی پہلی کرنوں نے اس کے سراپے کو مزید پرکشش بنا دیا تھا۔ آج اس نے سرخ رنگ کی طویل قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا جو اس کے سرخوں سے اسے رہ رہ کر قاسم کی یاد آ رہی تھی، وہ معتبر سا نوجوان جس کے ساتھ اب اس کی زندگی جڑنے والی تھی۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی طلباء کے لبوں پر خاموشی چھا گئی، مگر آج کی خاموشی میں احترام کے ساتھ ساتھ ستائش بھی تھی۔ زرمش نے بورڈ پر چاک سے لکھنا شروع کیا، مگر اس کا ذہن آج کیمسٹری کے مالیکیولز میں نہیں بلکہ گھر میں ہونے والی مبارک بادوں کے شور میں الجھا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلی میں پہنی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھتی اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل جاتی۔ ذیشان عالم جو آج پہلی بار اگلی نشستوں پر بیٹھا تھا، وہ اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں زرمش کے چہرے کے نشیب و فراز کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ زرمش کی اس بے خبری اور مسکراہٹ کا غلط مطلب نکال رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی مسلسل توجہ نے زرمش کے دل میں بھی کوئی جگہ بنا لی ہے۔ میم، آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، ذیشان نے کلاس کے درمیان میں اچانک سوال کیا۔ زرمش چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ اس نے ذیشان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہوس اور دیوانگی اسے نظر نہ آئی، کیونکہ وہ خود خوشی کے خمار میں تھی۔ بس ذیشان، زندگی کبھی کبھی بہت خوبصورت موڑ لیتی ہے، اس نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ کلاس ختم ہوتے ہی زرمش اسٹاف روم کی طرف بڑھی۔ وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ تمام ٹیچرز اسے گھیرے کھڑے تھے اور مبارک بادوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا۔ زرمش نے صبح آتے ہی مٹھائی کے ڈبے منگوا لیے تھے جو اب میز پر کھلے پڑے تھے۔ مبارک ہو زرمش، قاسم کھوکر تو واقعی بہت خوش نصیب ہے، ایک سینئر ٹیچر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ شکریہ میم، بس آپ سب کی دعائیں ہیں، زرمش نے شرماتے ہوئے جواب دیا اور سب کو مٹھائی پیش کرنے لگی۔ اسی لمحے اسٹاف روم کا دروازہ دھپ سے کھلا۔ ذیشان عالم جو ایکسٹرا کلاس کے بہانے زرمش کے پیچھے پیچھے آیا تھا، چوکھٹ پر ہی ساکت رہ گیا۔ اس کے کانوں میں مبارکباد اور منگنی کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ جس عورت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگا تھا، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ حقیقت اس کے انا پرست دماغ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ کسی بد تہذیب جانور کی طرح غصے میں پاگل ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے نہ کسی استاد کا لحاظ کیا اور نہ ہی جگہ کے تقدس کا۔ سیدھا زرمش کے پاس پہنچ کر اس نے جھٹکے سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا۔ سب کے چہروں سے خوشی غائب ہو گئی اور حیرت و غصے نے جگہ لے لی۔ یہ کیا ہے؟ ذیشان دھاڑا۔ اس کی نظریں زرمش کی انگلی میں دبکتی انگوٹھی پر جمی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی منگنی کرنے کی؟ تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ زرمش اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ذیشان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ ذیشان کے چہرے پر جنون طاری تھا۔ تم صرف میری ہو زرمش، میں نے تمہیں اپنا مانا ہے۔ یہ انگوٹھی اتار کر پھینک دو ابھی۔ زرمش کا ضبط جواب دے گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ پوری قوت سے ذیشان کے گال پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے اسٹاف روم میں سنائی دی۔ شرم کرو بدتمیز لڑکے، میں تمہاری ٹیچر ہوں، اپنی حد میں رہو۔ زرمش کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، مگر ذیشان پر اس تھپڑ کا کوئی اثر نہ ہوا، الٹا اس کی وحشت بڑھ گئی۔ اس نے دیوانہ وار زرمش کو اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ میں تمہیں کسی کے پاس نہیں جانے دوں گا، وہ قاسم ہو یا کوئی اور، جو تمہارے اور میرے درمیان آئے گا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ ذیانی کیفیت میں چلا رہا تھا۔ اسٹاف روم میں موجود میل ٹیچرز فوراً حرکت میں آئے۔ 2-3 اساتذہ نے مل کر بڑی مشکل سے ذیشان کو زرمش سے الگ کیا اور اسے جکڑ لیا۔ زرمش خوف اور غصے سے نڈال ہو کر ایک کرسی پر گر گئی۔ اسے باہر نکالیں، اسے پرنسپل کے پاس لے جائیں، ٹیچرز چلا رہے تھے۔ ذیشان اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ جکڑے جانے کے باوجود زرمش کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرمش، تم میری ہو، یاد رکھنا۔ معاملہ پرنسپل کے دفتر تک پہنچا۔ زرمش نے فوری طور پر اپنے والد ملک وہاج کو بلا لیا۔ جب ملک وہاج کالج پہنچے تو ان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی اس بدتمیزی نے ان کے خاندانی وقار کو چیلنج کیا تھا۔ کالج کے گراؤنڈ میں تمام اسٹوڈنٹس کو جمع کیا گیا۔ یہ ذیشان عالم کی تذلیل کا دن تھا۔ پرنسپل نے مائک پر ذیشان کی حرکت کا ذکر کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ سب کے سامنے زرمش سے معافی مانگے۔ ذیشان گراؤنڈ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سینکڑوں آنکھیں اسے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہی طلباء جو کبھی اس کے روب سے ڈرتے تھے، آج اسے بگڑا ہوا آوارہ اور ذلیل انسان کہہ کر پکار رہے تھے۔ معافی مانگو ذیشان، ملک وہاج کی آواز گونجی۔ ذیشان نے سر اٹھا کر زرمش کی طرف دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ہمدردی نہیں، صرف حقارت تھی۔ ذیشان کو محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ جو خود کو اس کالج کا بادشاہ سمجھتا تھا، آج ایک بھکاری کی طرح کھڑا تھا۔
مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں میم، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ مگر مجمع سے آواز آئی، ایسی معافی نہیں، ناک رگڑ کر معافی مانگو۔ ٹیچر کی عزت نہیں جانتا، اسے کالج سے نکال دو۔ ذیشان کے لیے انسلٹ برداشت سے باہر تھی۔ وہ سر جھکائے شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا وہاں سے نکل گیا، لیکن اس کے ذہن میں سب کی حقارت آمیز نظریں اور زرمش کا وہ تھپڑ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اگلے دن ذیشان کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ وہ گھر میں محصور ہو کر رہ گیا۔ اسے ہر طرف زرمش کا چہرہ اور لوگوں کے طعنے سنائی دیتے۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ اس کی انا پاش پاش ہو چکی تھی، اور وہ جنون جو عشق کے نام پر اس کے سر پر سوار تھا اب اسے خودکشی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، ذیشان نے اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایک نوٹ لکھا: میری موت کی ذمہ دار میری ٹیچر زرمش ملک ہے۔ اس نے میری محبت کو تھپڑ مارا اور سب کے سامنے میری تذلیل کروائی۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا اور اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ زرمش، میں مر کر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ڈائری کے اس صفحے کے ساتھ زرمش کی وہی تصویر لگائی جو اس نے لائبریری میں چھپ کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ذیشان عالم نے نیند کی گولیاں کھا کر موت کو گلے لگا لیا۔ اگلی صبح جب ایک ملازم نے اسے اٹھانے کے لیے کمرہ کھولا تو ذیشان کو مردہ پایا۔ اس نے چلا کر سب کو اکٹھا کیا۔ ذیشان کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر اس کی موت کو 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کی موت پر عالم شاہ کے محل نما گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ذیشان کی موت کی خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے زیادہ برا حال فواد عالم کا تھا۔ فواد عالم ذیشان کا سب سے چھوٹا چچا، جس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی، ایک باروب اور خاموش طبع انسان تھا۔ اس نے ذیشان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، کیونکہ ذیشان کے والدین بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ فواد نے اب تک شادی نہیں کی تھی، اس لیے ذیشان اس کی کل کائنات تھا۔ جب ذیشان کی لاش قبرستان کے سپرد کر دی گئی تو فواد کے اندر کا انسان بھی دفن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر ان میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ ذیشان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں کی ہر چیز اسے ذیشان کی یاد دلا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر میز پر پڑی ڈائری پر پڑی۔ فواد نے ڈائری کھولی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی پیشانی پر بل پڑتے گئے اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جب اس نے زرمش کا نوٹ اور تصویر دیکھی تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ تو یہ ہے وہ عورت جس نے میرے بچے کو موت کے منہ میں دھکیلا۔ فواد کی آواز کسی شکاری کی غراہٹ جیسی تھی۔ زرمش ملک، تم نے اسے تڑپایا، اب تم تڑپو گی۔ فواد عالم نے فوراً اپنے آدمیوں کو بلا لیا۔ اس لڑکی کی تمام تفصیلات نکالو، کہاں رہتی ہے، کہاں جاتی ہے، ایک ایک پل کی خبر مجھے چاہیے۔ کچھ دن گزر گئے۔ زرمش کو لگا کہ شاید وہ برا خواب ختم ہو گیا ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ ابھی اصل طوفان باقی ہے۔ ایک شام جب وہ کالج سے گھر واپس جا رہی تھی، ایک کالے رنگ کی ویگو نے اس کی گاڑی کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، نقاب پوش مسلح افراد نے اسے گاڑی سے نکالا اور زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ جب زرمش کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے بوسیدہ تہہ خانے میں ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک لمبا قد آور شخص کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور چہرے پر ایسی صید مہری تھی کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ زرمش نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ فواد عالم دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں زرمش کے چہرے پر چھوڑا، جس سے اسے کھانسی آ گئی۔ میں ذیشان عالم کا چچا ہوں۔ فواد کی آواز اتنی گہری تھی کہ دیواریں تھر تھرا اٹھیں۔ وہی ذیشان جو تمہاری وجہ سے آج منو مٹی تلے دبا ہوا ہے۔ زرمش نے خوف کو ایک طرف جھٹکا۔ وہ ایک آوارہ اور بدتمیز لڑکا تھا۔ اس نے خودکشی کی کیونکہ وہ اپنی غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ تم لوگ بھی اسی کی طرح آوارہ لگتے ہو۔ مجھے چھوڑو ورنہ میرے والد تمہارا وہ حال کریں گے کہ یاد رکھو گے۔ فواد عالم کے چہرے پر ایک قریب مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارے والد؟ وہ اب تمہاری لاش بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ تم نے میرے بھتیجے کی زندگی چھینی ہے، میں تمہاری عزت چھین لوں گا۔ زرمش نے حقارت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ تم جیسے گھٹیا لوگ صرف یہی کر سکتے ہیں۔ مجھے مار ڈالو مگر میں تم سے نہیں ڈرتی۔ فواد نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ زرمش کی خود اعتمادی نے اس کی ضد کو مزید شہ دی تھی۔ مار ڈالوں؟ نہیں زرمش، موت تو بہت آسان ہے۔ فواد نے اس کے بال پکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا۔ تم جیسی مغرور عورتوں کا ٹھکانہ کالج نہیں، کوٹھا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں وہاں بیچ کر آؤں گا جہاں تمہارا یہ حسن، تمہاری یہ زبان روزانہ نیلام ہوگی۔ زرمش کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فواد عالم، خدا کے لیے۔ خدا کو تم نے تب یاد نہیں کیا جب میرا بچہ تڑپ رہا تھا، فواد نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس غلیظ کوٹھے کی فضاؤں میں سستی تمباکو نوشی اور سستے عطر کی بو رچی ہوئی تھی۔
زرمش کو گھسیٹتے ہوئے فواد عالم شاہ جب نائکا کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایسی سرد آگ تھی جو ہر شے کو راکھ کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس گندی جگہ پر ہر رات تمہارے اس خوبصورت جسم کو گدھ نوچیں گے تو تمہیں تب اندازہ ہوگا کہ تمہارے سر فواد عالم شاہ کے بھتیجے کا قتل ہے۔ اس نے نفرت اور حقارت کی انتہا سے پھنکارتے ہوئے اسے نائکا کے قدموں میں پھینک دیا۔ زرمش جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس جگہ جگہ سے مٹی میں اٹا ہوا تھا، اس ٹھوکر سے فرش پر گری، مگر اس کی ہمت اب بھی سلامت تھی۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اپنی ان بادامی آنکھوں سے جو غصے سے دہک رہی تھیں فواد کو گھورا۔ اور مجھے بھی یقین ہے کہ تم بھی اپنے غلیظ بھتیجے کی طرح کتے کی موت مرو گے۔ اس کے الفاظ کسی کوڑھے کی طرح فواد کے کانوں پر پڑے۔ فواد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے بھاری بوٹ کی ٹوکر زرمش کے پہلو پر ماری۔ زرمش درد سے بلبلا اٹھی۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اس کی نظروں میں موجود نفرت کم نہ ہوئی۔ فواد غلیظ گالیاں بکتا اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا انتقام پورا ہو گیا، مگر جب وہ اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا تو اسے وہ سکون نہ ملا جس کی اسے توقع تھی۔ اس رات وہ اپنے عالیشان بیڈ روم میں بار بار کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ فطرتاً ایک ایسا انسان تھا جس نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر ذیشان کی موت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اب جب وہ اکیلا تھا اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ ایک شریف لڑکی کو جو ایک ٹیچر تھی، اس کو کوٹھے جیسی غلیظ جگہ پر چھوڑ آنا، اس کا اپنا ضمیر اسے کوسنے لگا۔ زرمش کا وہ زخمی چہرہ اور اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ آخر کار اس نے بے چینی سے سونے کے لیے نیند کی گولی کھائی اور خود کو زبردستی نیند کے وادی میں دھکیل دیا۔ اگلے دن اس کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ ہر چیز سے جیسے سکون اٹھ گیا تھا۔ اس نے ناشتہ بھی سبق اسکپ کر دیا تھا۔ اسی دوران ملازم نے اطلاع دی کہ ذیشان کا دوست اسد تعزیت کے لیے آیا ہے۔ فواد نے اسے لائبریری روم میں بلایا۔ اسد کے سامنے بیٹھتے ہی فواد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اسد، تم تو ذیشان کے ساتھ سائے کی طرح تھے۔ فواد کی آواز میں تعصب تھا۔ تم نے مجھے پہلے دن ہی کیوں نہیں بتایا کہ وہ اس عورت کی وجہ سے اتنا پریشان تھا؟ اس زرمش نے اسے اتنا تنگ کیا کہ میرے بچے نے اپنی جان لے لی۔ اسد یہ کہانی سن کر شاکڈ ہی تو رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کس نے کہا آپ سے یہ سب فواد انکل؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ڈائری کہہ رہی ہے، اس کی خودکشی کا نوٹ کہہ رہا ہے، فواد چلایا۔ اسد نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں انکل، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ شاید ذیشان نے اپنی ڈائری میں وہی لکھا جو وہ چاہتا تھا، حقیقت نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زرمش میم نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ذیشان نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ فواد کا رنگ فک ہونے میں لمحہ لگا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو انکل؟ ذیشان بگڑ چکا تھا۔ وہ کالج کی ہر لڑکی کو ہراسا کرتا تھا، اور زرمش میم کو تو وہ بس ایک رات کے لیے پانا چاہتا تھا۔ اس نے معصوم بن کر ان سے ایکسٹرا کلاسز لیں، ان کی تصویریں بنائیں اور اس دن اسٹاف روم میں سب کے سامنے ان کا ہاتھ پکڑ کر بدتمیزی کی۔ اسے اپنی بے عزتی کا دکھ نہیں تھا، اسے دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اسے حاصل نہیں کر سکا۔ وہ زرمش میم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، ان سے پیار نہیں کرتا تھا۔ اسد نے وہ ساری عیاشیوں اور حرکتوں کی تفصیل بیان کر دی جو ذیشان کرتا تھا۔ فواد عالم شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ جس لڑکی کو وہ گناہ گار سمجھ کر جہنم میں پھینک آیا تھا، وہ تو ایک پاکیزہ صفت عورت تھی جو صرف اپنی عزت کا دفاع کر رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فواد اسد کو وہیں چھوڑتا ہوا دیوانہ وار باہر بھاگا۔ اسے وہ گلٹ پاگل کر رہا تھا کہ اس نے ایک بے گناہ لڑکی کو کوٹھے پر فروخت کر دیا۔ وہ اندھا دھند گاڑی نکال کر اسی کوٹھے کی طرف بھاگا۔ سڑک پر ٹریفک کے قوانین توڑتا وہ چند ہی منٹوں میں وہاں پہنچا۔ نائکا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کل رات جس لڑکی کو میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا، کہاں ہے وہ دھاڑا؟ نائکا نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر سرد آہ بھری۔ صاحب، اس لڑکی نے تو رات کو خودکشی کر لی تھی۔ ہم اسے ہسپتال لے گئے، مگر وہاں سے اس کی لاش بھی غائب ہو گئی۔ نائکا افسوس میں تھی، مگر یہ سنتے ہی فواد کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ گرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقینی میں سر ہلاتا پیچھے ہٹا۔ زرمش نہیں مر سکتی، میں اتنا بڑا گنہگار نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں آیا اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر چیخنے لگا۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے سیدھا زرمش کے گھر کی طرف بھاگا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید زرمش ہسپتال سے بھاگ گئی، وہ زندہ ہو اور گھر گئی ہو۔ ملک بہاج کے بنگلے کے باہر گارڈز مستعد کھڑے تھے۔ فواد نے گاڑی بریکوں کی جھنگھاڑ سے روکی تھی۔ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر فواد پر جنون سوار تھا۔ اس نے ایک زوردار گھوسا گارڈ کے منہ پر مارا اور اسے راستے سے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی حلق میں پھنسا ہوا سانس بحال ہوا۔ وہاں سب موجود تھے اور
لاؤنج کے بیچوں بیچ زرمش اپنے والد ملک وہاد سے لپٹی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے نیا لباس پہن رکھا تھا، اس کے چہرے کے زخموں پر مرہم لگا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانا ڈر اور وہی پرانی چمک تھی۔ وہاج اسے بار بار تسلی دے رہے تھے، اس کی امی اسے سوپ پینے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ جس ہر چیز سے ڈر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی زرمش کی نظر فواد پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح تڑپ کر اس کی طرف جھپٹی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ زرمش نے پوری قوت سے فواد کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ فواد کا سر گھوم گیا، مگر وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ زرمش نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑنے لگی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر جاؤں گی؟ بابا، یہی وہ آدمی ہے جس نے مجھے اغوا کیا، جس نے مجھے اس گندگی میں پھینکا۔ اس کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ ملک وہاج کا پارا چڑھ گیا۔ ملک وہاج نے آگے بڑھ کر فواد کو ایک اور تھپڑ جڑا۔ تمہاری جرت کیسی میری بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ فواد عالم شاہ، جو شہر کا نامور آدمی تھا، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا یہ سب تذلیل برداشت کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں ذیشان کے غم میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ ندامت اور شرمندگی سے معافی مانگنے لگا۔ زرمش کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ معافی؟ تم جانتے ہو تم نے مجھے کہاں چھوڑا تھا؟ تم نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا تھا کہ تمہاری معافی اس رات کی اذیت کو مٹا سکتی ہے، جب میں نے اپنی کلائی کاٹ ڈالی، جب میں رات کے وقت زخمی حالت میں جان کی پرواہ کیے بغیر بھاگی، جب میں نے اپنی عزت بچانے کی رات کوڑے کے ڈھیر پر گزاری۔ تم نہیں جانتے میں کس اذیت سے واپس گھر پہنچی ہوں۔ اگر بابا کے آدمی مجھے بر وقت نہ تلاشتے تو میں مر جاتی۔ اس کی آواز دردناک آہوں میں بدل گئی۔ وہ سسکیاں لیتے رونے لگی۔ فواد کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ ملک وہاج نے فوراً پولیس کو کال کر دی۔ فواد وہیں کھڑا رہا، اس نے فرار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ پولیس پہنچی تو اس نے خاموشی سے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ میں اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جو کیا اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، فواد نے زرمش کی طرف دیکھ کر آخری بار کہا، مگر زرمش نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ ملک وہاج کی پہنچ اور زرمش کے بیانات کی بنیاد پر مقدمہ چلا۔ فواد عالم شاہ کو اغوا اور ہراساں کرنے کے جرم میں 3 سال قید بامشقت اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، جسے وہ بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ 3 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ قید تنہائی کی لمبی راتوں اور جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے فواد عالم شاہ کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی ضد پر جیا کرتا تھا، اب ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا، جس کے سینے میں پچھتاوے کی آگ دہک رہی تھی۔ ان 3 سالوں میں ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب زرمش کی بادامی آنکھیں اور اس کا زخمی چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا ہو۔ وہ زرمش جس سے اس نے نفرت کی تھی، اب اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد جب فواد اپنے عالیشان گھر واپس پہنچا تو اسے ہر طرف ویرانی کا احساس ہوا۔ اس نے الماری کی تہہ میں چھپی ذیشان کی وہی ڈائری نکالی اور لرزتے ہاتھوں سے زرمش کی وہ تصویر باہر نکالی جو کبھی اس کے لیے نفرت کا نشان تھی۔ اس نے اس تصویر کو ایک قیمتی سنہری فریم میں جڑوایا اور اپنے بیڈ روم کی سب سے نمایاں دیوار پر سجا دیا۔ وہ گھنٹوں اس تصویر کو دیکھتا رہتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ زرمش اس کی طرف دیکھ کر اسے سوال کر رہی ہے کہ اس نے اس کی معصومیت کو داغدار کیوں کیا۔ اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ بے چین ہو کر ایک بار پھر ملک ولا کی طرف گیا، یہ سوچ کر کہ شاید دور سے ہی ایک بار اسے دیکھ لے۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ زرمش اب قاسم کھوکھر کی بیوی بن کر اپنی خوشیوں میں مگن ہوگی، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ بنگلے کے باہر اب ملک وہاج کے بجائے قاسم کھوکھر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ گارڈ وہی پرانا منیر تھا جو فواد کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ منیر، یہ سب کیا ہے؟ ملک صاحب اور بیٹی زرمش کہاں ہیں؟ فواد نے بے چینی سے پوچھا۔ منیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ قاسم کھوکھر جسے سب بہت شریف سمجھتے تھے، وہ تو ایک نمبر کا فراڈ نکلا۔ شادی کے فوراً بعد اس نے دھوکے سے زرمش بیوی سے جائیداد کے تمام کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ جیسے ہی سب کچھ اس کے نام ہوا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور ان سب کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ فواد کا خون کھول اٹھا۔ کیا؟ اور اب وہ کہاں ہیں؟ صاحب، وہاج صاحب صدمے سے بیمار رہنے لگے۔ پہلے وہ میرے غریب خانے میں رہے، پھر زرمش بیوی نے ہمت نہیں ہاری، اسے کالج میں پکی نوکری مل گئی اور اب وہ شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتی ہیں۔ منیر سے پتہ لے کر جب فواد وہاں سے نکلا تو اس کے دل میں دکھ اور غصے کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ قاسم کو اس کی اوقات دکھائے گا اور زرمش کا کھویا ہوا مقام اسے واپس دلائے گا۔ انتقام کا منصوبہ بہت گہرا تھا۔ فواد نے اپنی شناخت چھپا کر ایک نئی کمپنی کے ذریعے قاسم سے رابطہ کیا اور اسے ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کا لالچ دیا۔ قاسم جو دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا،
فواد کے جال میں پھنس گیا۔ مختلف بزنس میٹنگز کے دوران فواد نے ہوشیاری سے کئی ایسی دستاویزات پر قاسم کے دستخط کروا لیے جو دراصل جائیداد کی واپسی کے کاغذات تھے۔ جب قاسم نے مارکیٹ سے کروڑوں کا قرض اٹھا کر ایک بہت بڑا آرڈر تیار کروایا تب فواد نے اپنا آخری محرہ کھیلا۔ ایک رات قاسم کی سب سے بڑی فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ قاسم اور اس کی فراڈ فیملی سڑک پر آ گئی۔ وہ بھاگے بھاگے فواد کے پاس مدد کے لیے آئے۔ فواد اپنے آفس کی کرسی پر پورے وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ قاسم کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ آئی۔ فواد صاحب، میری فیکٹری جل گئی، میں برباد ہو گیا، میری مدد کریں۔ قاسم گڑ گڑایا۔ مدد؟ فواد دھاڑا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جیسے نیچ انسان کی مدد؟ قاسم کھوکر، تمہیں یاد ہے تم نے زرمش ملک کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس طرح تم نے دھوکے سے اس کی جائیداد ہتھیائی تھی، بالکل اسی طرح میں نے بھی تم سے ان تمام کاغذات پر سائن کروا لیے ہیں۔ اب یہ ملک ولا اور تمہاری تمام جائیداد دوبارہ زرمش ملک کے نام ہو چکی ہے۔ قاسم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں وہ گناہ گار ہوں جس نے اسے زخم دیے تھے، اور اب میں وہ مرہم ہوں جو اسے حق دلائے گا۔ فواد نے اشارہ کیا اور پولیس آفس میں داخل ہو گئی۔ قاسم کو اس کے فراڈ اور دھوکہ دہی کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ زرمش کو اس کا گھر، کاروبار اور وقار واپس مل گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی غیبی طاقت اس کی مدد کر رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ آخر کار منیر نے اسے حقیقت بتا دی کہ یہ سب فواد عالم شاہ کا کیا دھرا ہے۔ زرمش غصے میں بھری ہوئی فواد کے گھر پہنچی۔ کوئی گارڈ اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ سیدھی فواد کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو سامنے دیوار پر اپنی ہی تصویر فریم شدہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ فواد وہیں کرسی پر بیٹھا اپنی سزا کا منتظر تھا۔ یہ سب کیا ہے فواد عالم؟ زرمش نے چنگھاڑ کر پوچھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جائیداد واپس دلا کر میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ فواد دھیرے سے اٹھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خالص محبت اور تڑپ تھی۔ میں معافی کا حقدار نہیں ہوں زرمش۔ میں نے ان 3 سالوں میں صرف تم سے محبت کی ہے، تمہارے تصور سے معافی مانگی ہے۔ میں صرف تمہارا نقصان پورا کرنا چاہتا تھا۔ زرمش اس کے اعتراف محبت پر حیران رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ فواد اب وہ مغرور شکاری نہیں رہا تھا۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ فواد اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر زرمش رکی، پلٹ کر فواد کی طرف دیکھا اور ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچ لی۔ رشتے کی بات بابا سے کرنا، اور ہاں، شادی سی ماں ہو جانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور فواد کو لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں اس کی جھولی میں آ گری ہوں۔ اس کی برسوں کی ریاضت اور توبہ قبول ہو گئی تھی۔ شادی کا دن انتہائی خوبصورت تھا۔ زرمش سرخ عروسی لباس میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی اور فواد کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش ہی ستائش تھی۔ رات کی خاموشی میں جب وہ کمرے میں تنہا تھے، فواد نے زرمش کا ہاتھ تھاما۔ زرمش، میں اب بھی شرمندہ ہوں۔ کیا تم نے واقعی مجھے معاف کر دیا؟ زرمش نے پرسکون سانس لی اور دھیرے سے اپنا سر فواد کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتا فواد۔ تم نے میرا گھر واپس دلا دیا اور میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا۔ فواد نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ